اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزیزان گرامی، آج یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو اس اسلام کے ہم تک پہنچنے میں جہاں مردوں کے کارنامے ہیں، مردوں کی قربانیاں ہیں، مردوں کے مجاہدے ہیں، وہیں پر عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں. عورتوں کی بھی بڑی بڑی قربانیاں رہی ہیں، ان کے بھی بڑے اہم کارنامے رہے ہیں جن سے ہوتا ہوا یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، ہم سب کی پیاری امی جان ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی تھی. عزیزان گرامی، اس وقت ان کی قربانیاں ہیں جب چاروں طرف کفر پھیلا ہوا تھا، چند مسلمان تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. اس وقت حال یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب پرچم اسلام بلند کیا تھا تو خاندان والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا. پورے مکہ والے آقا علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے. جس راہ نکلتے تھے اس راہ سامنا دشمنوں سے ہوا کرتا تھا. طرح طرح کی تکلیفیں ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا کرتے تھے. لیکن عزیزان گرامی، اس وقت میں اگر آقا علیہ السلام کو کوئی تسلی دیا کرتا تھا، آقا علیہ السلام کو کوئی سہارا دیا کرتا تھا، آقا علیہ السلام کے لیے کوئی اپنا مال قربان کیا کرتا تھا، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اس وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں رہی ہیں جس وقت میں صرف اور صرف چند مسلمان تھے. تو عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں. دوسری آقا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں. آئے انہوں نے ایک عرصہ آقا علیہ السلام کی حیات میں گزارا ہے. آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا. آقا علیہ السلام سے علم حاصل کرتی رہی. اس کے بعد ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے وقت کی بڑی عظیم فقیہہ اور مجتہدہ تھی. ایک بڑے عظیم فقیہ صحابی ہے، عالم صحابی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے مرتبے کے صحابی ہے، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہے، خود اپنے درجے میں بڑے فقیہ ہے. لیکن یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ہم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ کرام اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دو نہیں، 100-200 نہیں، بلکہ 2000 سے زائد روایتیں، 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں جو آج ہم تک آقا علیہ السلام سے پہنچتی ہیں. تو یہ جو ہم تک احادیث پہنچ رہی ہے، یہ احادیث کسی اور کے ذریعے سے نہیں، ایک خاتون اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے. انہی کی بڑی بہن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر عورت تھی اور بڑی ذہین عورت تھی، انتہائی نیک. جب میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، تو آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ تو ہو گئے، لیکن اس وقت آقا علیہ السلام کے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
کھانے کا اگر کوئی انتظام کیا کرتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو ان دونوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتی تھی۔ اور عزیزان گرامی، یہ کھانے کا انتظام اس وقت کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب آقا علیہ السلام بھی چھپ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے۔ پورا مکہ دشمن بنا ہوا تھا، چاروں طرف سے تمام کفار آقا علیہ السلام کی جان کے دشمن بیٹھے ہوئے تھے اور اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طریقے سے معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اس وقت میں آقا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ان کو کھانا پہنچانے والی ذات اگر کسی کی تھی تو وہ بھی ایک خاتون اسلام حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان گرامی اندازہ لگائیں، مکہ مکرمہ سے چل کر غار ثور پر روزانہ کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ایک تو مکہ مکرمہ سے غار ثور کی دوری اچھی خاصی، پھر غار ثور کی اونچائی تقریباً 5000 فٹ اونچائی، اتنی اونچائی پر کھانا لے کر اور پورے طور سے آقا علیہ السلام کے پاس پوری رازداری کے ساتھ ہی حضرت اسماء کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اندازہ لگائیں کس دور میں یہ خاتون اسلام نے اسلام کی اور آقا علیہ السلام کی خدمت انجام دی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ذات النطاقین۔ یہ لقب بھی میرے پیارے آقا علیہ السلام نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کھانا لے کر آقا علیہ السلام کے لیے چلی۔ کھانا لے کر جب چلی تو کھانے کا سامان تھا، اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں لی۔ جب پہنچی، کھانا باندھنے کی ضرورت پڑی، کوئی چیز نظر نہیں آئی تو آپ کی پیٹھ پر جو پٹا بندھا ہوا تھا اسی کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور ایک سے کھانا باندھ لیا۔ اسی پٹے کو عربی میں نطاق کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آقا علیہ السلام نے ان کو ذات النطاقین فرمایا اور اسی وجہ سے آج تک ان کو ذات النطاقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پرورش پائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت کی تھی، بڑی بہادر تھی۔ جو عورتوں کی صفتیں ہوتی ہیں، جو عورتوں کی نازکی ہوتی ہے، وہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھی۔ اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتی تھی۔ اچھا، ان کے شوہر وہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ایک طرف تو ان کے والد بزرگوار وہ بھی عشرہ مبشرہ میں، بلکہ صرف عشرہ مبشرہ میں نہیں، خلفائے راشدین میں، اور خلفائے راشدین میں بھی سب سے اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کے والد ہیں۔ اور ان کے جو شوہر ہے وہ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول ہے، اور ان کی جو بہن وہ بھی کسی سے کم نہیں، وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ ان کے دادا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار وہ بھی صحابی رسول، اور ان کے جو شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی رسول تھے۔ کتنے رشتے اور سب رشتے ایک سے ایک تھے، ان رشتوں کے درمیان یہ حضرت اسماء نے تربیت پائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جس نے ایسی تربیت پائی ہو اس کے عمل کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ بہت سنا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شہادت ہوئی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جہاں جہاں ظلم کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کر کے فتح و کامرانی حاصل کی ہے،
وہاں جہاں حضرت امام حسین کے کارنامے ہیں، وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس شہزادے کی تربیت کس نے کی ہے، تربیت کسی اور نے نہیں، آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے، انتہائی غربت میں زندگی گزاری ہے، انتہائی صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انتہائی استقلال کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی رہ کر زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ تھی وہ تمام تربیتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین پہنچتے ہیں تو حضرت امام حسین کے اندر بھی صبر بھی نظر آ رہا ہے، استقلال بھی نظر آ رہا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کہیں اور سے حضرت امام حسین کو نہیں ملا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت سے ملا۔ بے شک بہت اچھے، یہ خاتون اسلام ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم سب کو بھی چاہیے اپنی بچیوں کی اسی طریقے سے تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اسی طریقے سے ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے رہے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی بنے گا، ہمارے ہونے والے بچے اسلامی طرز پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اسلام کا پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج جو ہمارے گھروں میں بدعملی پھیل رہی ہے، آج جو ہمارے بچے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ذرا سا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کی پرورش نہیں کرتی، ماں اس کو تربیت نہیں دیتی۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے، چھوٹی سی عمر میں بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے۔ افسوس، 7 کروڑ افسوس جس ماں کے دل میں اللہ رب العالمین نے بچے کے لیے محبت رکھی ہے، وہ محبت رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ بچے کی تربیت ماں کرے، لیکن آج ہماری ماں کا حال یہ ہو گیا، اسلام سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تربیت سے دوری کی وجہ سے، اسلامی ماحول سے دوری کی وجہ سے ماں نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج اگر یہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر رہی ہیں، آج اگر بچپن میں یہ مائیں اپنے بچوں کو پیار نہیں دے رہی ہیں، اگر آج یہ مائیں اپنے بچوں کو محبت نہیں دے رہی ہیں، اگر آج یہ مائیں اپنے بچوں کو اسلام کی لوریاں نہیں سنا رہی ہیں، اگر آج یہ مائیں اپنے بچوں کو اللہ کا عبادت گزار نہیں بنا رہی ہیں، اگر آج یہ مائیں اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کا عاشق نہیں بنا رہی ہے، تو آنے والا وقت وہ ہوگا جب یہ بچے بڑے ہوں گے، ماں بوڑھی ہوگی، اس وقت ان بچوں کا حال بھی ہوگا، ماں سے محبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جب ان کو اللہ کی فرمانبرداری سکھائی ہی نہیں گئی تو ان کو والدین کی عظمت کا احساس بھی نہیں ہوگا، ان کو والدین کی فرمانبرداری کا احساس بھی نہیں ہوگا، یہ بھی والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی، بچپن سے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہمارے گھر میں بچیاں ہو یا بچے ہو، ان کی اسلامی تربیت بھی کریں، ان کو اللہ کا فرمانبردار بھی بنائیں، ان کو اللہ کے رسول کا عاشق بھی بنائیں اور اللہ کے رسول کا فرمانبردار بھی بنائیں۔ اگر اس طریقے سے ہم نے اپنے گھروں کو چلایا تو ہماری آنے والی نسلیں بہترین نسلیں ہوں گی، لیکن اگر ہم نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا تو جس طریقے سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے مزید بگڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے